بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حمد و ثنا اللہ کی، درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس سے پہلے کے درس میں سورہ فاتحہ کے تین مقاصد ذکر کیے گئے، اور ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا خلاصہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سورہ بقرہ جس کی دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معبود برحق سمجھنے کی دعوت، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال محبت، انتہا درجے کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونے کا اظہار پورے تذلل اور تواضع کے ساتھ۔ اس دعوت کے اندر تین گروہ ہیں۔ پہلی گروہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے فرمایا اللہ نے ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مکرم، یہ قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے یقیناً ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو دنیا کی زندگی کے شوائب اور فریب سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو یہ وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے غیب پر ایمان لایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ دوسری گروہ اس دعوت کے اندر وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور بالکل انکار کیا، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہم آپ کی اس دعوت کا، وہ کبھی بھی آپ جتنا بھی انہیں ڈرائیں اللہ کے عذاب سے وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دھتکارا اور یہ لوگ عذاب عظیم کے مستحق ہوئے۔ اور ان میں سب سے بڑی مثال ان لوگوں کی مثال ابلیس سے دی گئی ہے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کی جنہوں نے تکبر کیا، انکار کیا اور غرور کیا، تکبر کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگ تھے اس دعوت میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود جانیں اور اللہ کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ اسی دعوت کے اندر تیسری گروہ منافقوں کی ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا، اظہار تو کیا ایمان کا، لیکن انہوں نے اپنے دل کے اندر کفر کو، نفاق کو چھپا کر کے رکھا۔ اور انہی کے سلسلے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں ہی میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، لیکن در حقیقت وہ مومن ہیں کہاں؟ تو انہوں نے ایمان کا تو اظہار کیا لیکن کفر کو چھپایا، اور وہ اس رنگت بدلی اور کہا اپنی قوم میں جا کر کے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ جب مومنوں کے درمیان ہوتے تو کہتے یار ہم بھی مومن ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے کافر دوستوں کے ساتھ پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو بس ان کا مذاق بنا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ہم نے ایمان کب لایا؟ تو میرے دوستو، یہ مذاق اڑانے والی جو گروہ تھی، تیسری گروہ
اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیحت سے دوچار کیا اور ان کو بھی کافروں کے زمرے میں ڈال دیا۔ اور ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال یہودیوں کی مثال ہے، بنو اسرائیل کی مثال ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ آپ سے ملتے ہیں یا مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی ایمان لے آیا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم لوگ ان کو ان بات کی خبر دیتے ہو جس کا انکشاف اللہ نے تم پر کیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اللہ کے پاس، تمہارے پروردگار کے پاس اس بات کے ذریعے تمہارے خلاف حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، کیا انہیں پتہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر راز و نیاز کو جانتا ہے، وہ کوئی بات چھپائیں یا ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس قسم کے لوگوں کو بہت ہی خاص مرض، کئی طرح کے مرضوں، خبیث مرضوں کے ساتھ متصف کیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اللہ نے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے دلوں کی یہ بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا، ان کی بیماری کے اندر خوب بڑھوتری کر دی۔ اور یہ لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا در حقیقت انعام ہوا تھا، بھرپور نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم اپنی میری اس نعمت کا جو میں نے تم پر کیا ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے، کتنی محبت سے، کتنے اللہ تعالیٰ نے قربت کے ساتھ، یعنی اللہ نے ان کو قربت کی نعمت عطا کی تھی، ہدایت عطا کی تھی، نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے کہا ایمان لانے کے بجائے بچھڑے کی عبادت کی، اور کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، صاف کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں گے ہی نہیں یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عیاناً دیکھ نہ لیں اپنی نگاہوں سے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی جرت انہوں نے کیا، اور انہی میں سے ایک دوسری بیماری ان کے دل کے اندر دھوکہ دینے کی تھی۔ اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور تیسری چوتھی بیماری استہزاء کی تھی، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ان لوگوں نے اپنے ایمان کے سلسلے میں لوگوں کے پاس جا کر کے کہا کہ ارے ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان کہاں لائے ہیں۔ میرے دوستو، جب ان سے بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر کے یہ کہا گیا کہ جاؤ اور تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اور سیدھے پاؤں جاؤ اور کہو حط خطایانا، اللہ تعالیٰ سے کہو سجدہ کرو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، آگے سے داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ سے کہو حط من خطایانا کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دیجئے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ الٹا کیا، پیچھے اپنے پیٹھ پیچھے الٹے ہو کر کے سرین کے بل وہ چلتے ہوئے گئے اور کہا حنتتن، جس کا معنی گیہوں ہے۔ حط من خطایانا کا معنی میری گناہ بخش دیجئے، لیکن حنتتن کا معنی ہے گیہوں۔ تو دیکھیے اللہ کے ساتھ بھی یہ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو من و سلوہ عطا کیا، اللہ اکبر، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے دسترخوان اتارتا اور ان کو بہترین غذا دے رہا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے لہسن، ادرک اور پیاز اور اسی طریقے سے دال وغیرہ کی مطالبہ انہوں نے کیا۔ اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا سنیچر کے دن تمہارے اوپر شکار کرنا حرام ہے، لیکن انہوں نے دھوکہ کیا۔ سنیچر کے دن وہ گڈھا کھود دیتے تھے، اتوار کو جا کر کے وہ مچھلیاں نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح مخالفت کی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایک گائے ذبح کرو جس کے ذریعے سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے تمہارے قوم کے جس شخص کو قتل کیا ہے اس کا قاتل کون ہے،
تو میرے دوستو انہوں نے اس مسئلے کو بھی مذاق سمجھا اور کہا کہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے، اور اسی لیے وہ لوگ بہت ہی پیچیدگی میں اور پریشانی میں پڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو لعنت کی، پیچیدگی کا، مشقت کا، تو اس مشقت کے وہ شکار رہے، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ میرے دوستو اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دن کے شروعات میں صبح تو اظہار کرتا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ نبی کریم کا انکار کر دیتا تھا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ تو ہمارے نبی کو بھی جھٹلایا انہوں نے، اور جا کر کے لوگوں سے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب آپ سے اور مومنوں سے ملتے تو کہتے ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اور جب اپنے آپس میں لوگوں کے ساتھ ملتے تو وہ دوسری باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ اپنی راز کی بات انہیں بتاتے ہو جس کے ذریعے وہ لوگ ہمارے خلاف حجت بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے اندر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے اس سنہرے اور مبارک مہینے کے اندر قرآن کریم کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔